علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی تھے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ نہا رہے تھے، اچانک وہ تڑپنا شروع ہو گئے اور پانی میں گر گئے. ان کے بیٹے بھاگے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ ماجرا سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری دانستہ میں کون کوئی آیا تھا تمہارے باپ کے پاس اس وقت؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر بن ربیع آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلوایا، پھر آپ نے اس کو ڈانٹا، غصے ہوئے. آپ نے فرمایا کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرتے ہو؟ بات غور سے سننا. کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرتے ہو؟ کیوں اس پہ جو اچھی چیز لگتی ہے اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے ہو؟ برکت کی دعا کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس نے جو لفظ بولے یہ تھے کہ کیا اس کا جسم ہے جیسے پردے میں چھپی دو شیزہ کا ہوتا ہے. یہ لفظ کہنے تھے تو وہ تڑپنا شروع ہو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا. وہ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، تحقیق کر لیجئے گا، بہت کم لوگ کرتے ہیں. اب یہ تو ایک دو بندوں کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے. علاج بتا دیتا ہوں. کسی بھی علاج میں، کسی بھی بیماری میں اگر اس طرح کی اچانک ہو تو جو بھی اگر اس کو کرے گا اللہ اس کو شفا دے گا. آزما کر اللہ کسی کو ایسی ازمائش میں ڈالے ہی نہ، اگر وہ تو آزما کر. پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، وضو، ٹھیک ہے. اب ویسے تو حکم تو یہی ہے نا کہ اگر جس منظر پتہ چلے کہ میری نظر اس کو لگی ہے وہ خود بخود اس کو پانی دے دے. آج کے دور میں اگر میں جا کر کہوں بھائی جی مجھے آپ کی نظر لگی، آپ مجھے پانی دیں، تو آپ میرا متھا توڑ دیں گے، ہے نا. ایک یہ بھی صورتحال ہے نا. اب وضو کرے وہ، یعنی کہ بیمار نہیں وضو کرے گا، اس کے گھر کا کوئی بندہ بشرطے کہ وہ نمازی ہو، پاک ہو، استنجا وغیرہ کرتا ہو، وہ پورا وضو کرے گا. وضو کرے گا لیکن بغلیں بھی دھوئے گا، بغلوں کا پانی بھی ایک برتن میں اکٹھا کرے گا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اپنے تہمت کے نیچے والا حصہ اس کو بھی دھوئے گا، وہ بھی پانی جمع کر کے اس مریض کے اوپر ڈالو گے، اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب سوال تو یہ پیدا ہو گیا، وہ تو سمجھ آ گئی کہ عامر رضی اللہ عنہ کی نظر لگی تھی حضرت سہل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں کسی کی نظر لگی ہے؟ کوئی بھی نیک بندہ گھر کا اس صورتحال میں اپنے بندے پر اس طرح کا پانی ڈالے گا تو اللہ کے فضل سے اللہ اس کو شفا دے گا. گارنٹی ہے، گارنٹی انشاءاللہ. تحقیق کر لیں پہلے حدیث میں یہ بات ہے تو پھر یہ عمل کریں. 1 دن کر لیں، 2 دن کر لیں، 3 دن کر لیں. میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے ایک بار کرنے سے ہو جاتا ہے ٹھیک بندہ. کچھ نہیں پڑھنا، وضو کرنا ہے، جھوٹا پانی دے دیں اس کے بعد وضو کا سارا پانی، صحیح وضو کرنا ہے، صحیح وضو کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ اسے شفا دے گا. اس کو میں نے اسیب پر بھی آزمایا، اس کو میں نے جادو پر بھی آزمایا تو اللہ نے اس سے شفا دی، الحمدللہ. یہ میرے پاس سوال ہے، یہ ایسا کوئی جس بھائی نے سوال پوچھا نا، ان کی امی یا ان کے ابو یا آپ، اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے فضل سے یہ 3 دن کر لیں، یہ پانی دے دیں ان کو، ٹھیک ہے، تو اللہ اسے شفا دے دے گا انشاءاللہ تعالی. یہ بھائی نے لکھا ہے کہ جادو اور اسیب کے علاج کے سلسلے میں